الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کا طریقہ زیر بحث ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو شوہر کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ اب فیصلہ کرے، روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روک لے، اور رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کرے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کے لیے قرآن مجید نے خود کیا ہدایات دی ہیں، یعنی ایک تو اجمالی بات کہہ دی، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا صورتیں اختیار کر سکتا ہے کہ جس میں عورت بھی یہ محسوس کرے اور دیکھنے والے بھی یہ محسوس کریں کہ ایک بھلے انسان نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی یہ بعض اوقات جدائی کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس جدائی کے فیصلے کے موقع پر بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا کیا درجہ، کیا مرتبہ ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے کس مرتبے کا آدمی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رخصت کرو۔ اس کے لیے کچھ ہدایات دیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ جو کچھ دیا ہے اس کو واپس نہیں لینا۔ پھر اس کے کچھ مستثنیات بیان کیے۔ اب دوسری بات، ثانیاً عورت کو ہاتھ لگانے یا اس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ یعنی اب یہ ایک اور صورت زیر بحث آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی ہے، مہر بھی مقرر تھا، تعلق بھی رہا، اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی۔ یہ کیا ہے؟ عورت کو ہاتھ لگانے یا اس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو مہر کے معاملے میں شوہر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ نہیں لگایا یا مہر ابھی مقرر ہی نہیں کیا تھا، لیکن مہر مقرر ہو اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت پہنچ جائے تو مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے پورا چھوڑ دے یا مرد پورا ادا کر دے۔ یعنی طلاق کی نوبت آ گئی، ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، عقد ہوا تھا، یعنی وعدہ ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، لیکن خلوت نہیں ہوئی، عورت کے ساتھ کوئی مقاربت کا تعلق نہیں پیدا ہوا، اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو اب اگر تو مہر بھی مقرر نہیں ہے تو پھر تو کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر مہر مقرر ہے تو فرمایا کہ اس کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے پورا چھوڑ دے یا مرد پورا ادا کر دے۔ یعنی مرد آگے بڑھے اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن میں نے مہر مقرر کر دیا تھا، میں وہ تو ادا کر رہا ہوں اور طلاق دے رہا ہوں۔ یا عورت یہ خیال کرے کہ جب میرا اس شخص سے کوئی تعلق ہی پیدا نہیں ہوا اور نباہ کی صورت نظر نہیں آئی اور طلاق دے دی گئی ہے تو مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دونوں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ پورا نہیں، مرد کو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی 236 سے 237 تک آیات ہے۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ طلاق میں قانون بالاجمال بیان ہوا ہے، اس کے مضمرات کو بقرہ میں کھولا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو یا ان کا مہر مقرر کیا ہو، یعنی نہ مہر مقرر کیا نہ ہاتھ لگایا، تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم نے طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔
یہاں پر بھی الذی بیدہ عقدۃ النکاح میں مرد کا ذکر کیا ہے، شوہر کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو عقد کیا گیا ہے، جو نکاح کی گرہ باندھی گئی ہے، اس کے بارے میں قانون یہی ہے کہ وہ اس کے کھولنے سے کھلے گی، دوسری جانب سے مطالبہ کیا جانا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو یا ان کا مہر مقرر کیا ہو تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تم نے طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، اگرچہ ایک محرک عورت کے لیے بھی مہر چھوڑنے کا موجود ہے، یعنی ابھی دیکھیے یہ صورت کیا ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق دے دی، اگرچہ ایک محرک عورت کے لیے بھی مہر چھوڑنے کا موجود ہے کہ شوہر نے ملاقات سے پہلے ہی طلاق دی ہے، لیکن قرآن نے مرد کو اکسایا ہے کہ اس کی فتوت اور مردانہ بلند حوصلگی اور اس کے درجے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت سے اپنے حق کی دستبرداری کا خواہش مند نہ ہو۔ اگر اللہ نے اس خاندان کے ادارے میں اسے ایک درجہ فضیلت دی ہے، اس کو سربراہ بنایا ہے، تو اس کا کردار اور اس کا رویہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے درجے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت سے اپنے حق کی دستبرداری کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ اس میدان ایثار میں خود آگے بڑھے۔ اس ایثار کے لیے قرآن نے یہاں مرد کو 3 پہلوؤں سے ابھارا ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد کو خدا نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کو جس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح اس کو کھولنے کا بھی مجاز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو اس کی قوامیت کی وجہ سے، گھر کی سربراہی کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایثار و قربانی جو تقوی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، وہ جن سے ضعیف کے مقابل میں جن سے قوی کے شایان شان زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ مرد کو خدا نے اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت پر جو ایک درجہ ترجیح کا بخشا ہے اور جس کے سبب سے اس کو عورت کا قوام اور سربراہ بنایا ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مرد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس فضیلت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں بلکہ اس کو دینے والا بنے، یعنی قرآن مجید یہی چاہتا ہے۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو مرد کو کیا کرنا چاہیے، تو اگرچہ کہا تو یہی ہے کہ آدھا مہر دینا ہوگا، یعنی اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر مقرر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید چاہتا یہ ہے کہ مرد آگے بڑھے اور اس صورت میں بھی دے دے، پورا دے دے، ابھارا ہے، اس کو ترغیب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ترغیب دی ہے ان کو استاذ امام نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جب آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کو جگہ بڑی دی گئی ہے، آپ ذمہ داری کی جگہ پر بٹھائے گئے ہیں، تو پھر آپ کا رویہ بھی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ اگر باپ کے رشتے میں آپ باپ ہیں تو آپ سے محبت، شفقت، عفو و درگزر اور ایثار کا تقاضا کیا جائے گا۔ یہی صورت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ہر رشتے میں جہاں کچھ برتری کی جگہ ہے وہاں اس کے ساتھ انسان کے اندر اتنا ہی ایثار اور قربانی کا اور آگے بڑھ کر اقدام کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قانون یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا، مہر بھی مقرر نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاتھ نہیں لگایا اور مہر مقرر تھا تو آدھا مہر ادا کرنا یہ قانون کا تقاضا ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ پورا ادا کر دے۔ اور اگر عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے شائن شان نہیں ہے کہ جب طلاق دے دی ہے اور ہاتھ بھی نہیں لگایا تو وہ کیوں مہر لے، تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ یعنی ادھر تو اتنی بات کہی ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن مرد کو ابھارا ہے، اور جن الفاظ میں ابھارا ہے وہ ذہن میں رکھیے
کہ وان طافو اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں استاذ امام نے کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کو پھر سن لیجئے۔ ایک یہ کہ مرد کو خدا نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کو جس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے، اسی طرح اس کو کھولنے کا بھی مجاز ہے۔ یہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح کے الفاظ سے استاذ امام نے سمجھا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایثار و قربانی جو تقوی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، وہ جن سے ضعیف کے مقابل میں جن سے قوی کے شایان شان زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ مرد کو خدا نے اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت پر جو ایک درجہ ترجیح کا بخشا ہے، اور جس کے سبب سے اس کو عورت کا قوام اور سربراہ بنایا ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مرد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس فضیلت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں بلکہ اس کو دینے والا بنے، یعنی چونکہ معاشی اخراجات کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی تھی، یہ عقد اسی بنیاد پر ہوا تھا، اسی قانون کے مطابق ہوا تھا، اور مرد ہی کو گھر کا قوام بننا تھا۔ تو اب اگر اس کی نوبت نہیں آئی، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو مرد کو مردانگی اور فتوت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اندر اظہار اور قربانی کا جذبہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر خدا خوفی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ثالثاً، یعنی یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ثالثاً، عورت کو کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کیا جائے، یعنی طلاق دی ہے اور رخصت کر رہے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب اس نے آگے بھی کچھ انتظار کرنا ہے، ممکن ہے اس کا نکاح آگے ہو، ممکن ہے اس میں کچھ وقت لگے، معلوم نہیں کیا حالات اس کو پیش آئیں گے، تو جب طلاق دی ہے تو کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کیا جائے۔ قرآن نے اسے اللہ سے ڈرنے والوں اور احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ایک حق قرار دیا ہے، یعنی یہ گویا بتایا گیا ہے کہ یہ تمہیں ایک حق سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اگرچہ عورت کو طلاق دے دی ہے، اگرچہ اب اس سے تعلق نہیں رہا، اگرچہ اس کے ساتھ معاملات ختم ہو گئے ہیں، لیکن تم مرد ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری تھی اخراجات کو پورا کرنے کی، تو اب آگے کے لیے بھی کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو۔ طلاق اگر عورت کو ہاتھ لگائے بغیر بھی دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ حق ادا ہونا چاہیے، یعنی مہر تو چونکہ ایک متعین رقم ہے، اس میں بھی دیکھیے کہا یہ ہے کہ اگر تم پورا ادا کر دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے آگے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ کچھ متاع زندگی، کچھ سامان زیست، کچھ اس کی معاونت کے لیے رقم دے کر رخصت کرو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق زندگی کا کچھ سامان دے کر رخصت کرنا ہے، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے اور ہمارے ہاں لوگ طلاق کے موقع پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں 241 نمبر آیت میں فرمایا، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق زندگی کا کچھ سامان دے کر رخصت کرنا ہے، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ سورہ احزاب 33ویں سورہ ہے، سورہ احزاب کی آیت 49 میں یہی بات، فَمَتِّعْهُنَّ وَسَرِّحْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن انہیں کچھ سامان دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہی بات جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی۔ اب یہ دیکھیے تصریح بے احسان ہے نا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، تو اس کی قرآن مجید وضاحت کر رہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 49 میں یہی بات، فَمَتِّعْهُنَّ وَسَرِّحْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن انہیں کچھ سامان دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ بقرہ میں ان عورتوں کے متعلق بھی اسی کا حکم دیا ہے جن سے خلوت نہ ہوئی ہو یا جنہیں مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دی جائے۔ قرآن کی ہدایت ہے کہ اس کی مقدار آدمی کو سوسائٹی کے دستور اور اپنے معاشی حالات کی رعایت سے متعین کرنی چاہیے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی ایک جوڑا کپڑے کا دے کر آپ رخصت کر دے، نہیں، یہ باقاعدہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور یہ دیکھیے
کہ یہ بقرہ ہی میں 236 آیت میں کیا فرمایا ہے، وَمَتِّعْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یعنی یہ ان عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن سے خلوت نہ ہوئی ہو یا جنہیں مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دی جائے، اور جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جن سے خلوت بھی ہوئی، ان کا حق تو اس سے بھی بڑھ کر، تو ہر حال میں ان کو کچھ سامان زندگی دینا ہے۔ وہ سامان زندگی دیتے وقت کیا کرنا ہے، اور انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق، یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ حقاً المحسنین، وہاں فرمایا تھا حقاً المتقین، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں انہیں اس کو ایک حق سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تو وہاں پر بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے جو آپ دوسرے پر کر رہے ہیں، بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرنے والے، اچھا رویہ اختیار کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے اس کو حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ کہ اس عورت کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو بیوی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، چلیے خلوت نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ سب معاملات بھی ہو چکے ہیں تو پھر تو آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اگر خست کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ کس قدر اس کی فتوت اور مردانگی کے خلاف ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک حق واجب ہے، اگر کوئی شخص اسے ادا نہیں کرتا تو تقوی اور احسان کی صفات پر مبنی ہونے کی وجہ سے قانون چاہے اس پر گرفت نہ کر سکے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس پر یقیناً ماخوذ ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی، اس وجہ سے ممکن ہے کہ قانون کے لیے تو گرفت کرنا مشکل ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور آخرت میں اس کے ایمان و احسان کا وزن اس کے لحاظ سے متعین کیا جائے گا، یہ فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا معاملہ اگر عدالت میں جائے تو عدالت اس شخص کی حالت کے لحاظ سے، یعنی غریب ہے تو اس کے لحاظ سے، امیر ہے تو اس کے لحاظ سے خود کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ میرے نزدیک کر سکتی ہے۔ یعنی یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرما دی، اب اگر اس میں کوتاہی کر رہے ہیں لوگ تو عدالت بھی کچھ مقرر کر سکتی ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت کچھ رقم دلوا دی، کچھ جائیداد دلوا دی، کچھ مال و متاع دلوا دیا، یا آدمی نے خود دے دیا، یا اس نے طے کر دیا کہ جب تک اس عورت کی کسی دوسری جگہ شادی نہیں ہوتی اس وقت تک کے لیے میں اتنی رقم ماہ بماہ ادا کرتا رہوں گا، یا عدالت فیصلہ کر دے کہ وہ ماہ بماہ ادا کرے گا۔ یہ سب صورتیں بالکل جائز ہوں گی، ان میں یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید اس طرح کی چیزوں کو قانون میں کیوں نہیں لاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمال میں ایک حکم دینے کے بعد اس کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر متعین کرتا کوئی رقم یا یہ کہتا کہ اس طرح ادا کیا جائے گا تو اس میں پیش آمدہ حالات کے لحاظ سے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھنے کے بعد آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اسی کو ابدی ہونا چاہیے تھا، یعنی اس میں ٹھیک اس جگہ تک قانون سازی کی گئی ہے جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا نہ ہو، باقی معاملات کو یا فرد پر چھوڑ دیا گیا ہے یا پھر معاشرہ اس میں اجتہاد کرے گا، قانون سازی کرے گا، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اب جو ہم طریقہ بیان کر رہے تھے اس میں 3 نکات زیر بحث آ گئے، اب یہ چوتھا ہے۔ عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے، یعنی یہ سب اس صورت میں تھا کہ عدت پوری ہو گئی اور شوہر نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس کو رخصت کر دینا ہے، لیکن اگر اس نے بھلے طریقے سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے، عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے تو عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی، یعنی کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی عدت کے دوران میں۔ عدت گزر گئی تو پھر وہ اجنبی عورت ہے، اب اس سے نکاح ہی ہوگا۔ اور میں پھر یہاں توجہ دلا دوں کہ اسلام میں، اسلامی شریعت میں 1 2 3 اس طرح کی طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک طلاق عدت کے لحاظ سے ایام کے بعد طہر کی حالت میں، اس وقت جب کہ زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہوا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے یہ طلاق دینی ہے، اور جب یہ دینی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پورے کیے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی 2 صورتیں ہو گئی نا،
ایک صورت یہ ہے کہ رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو عدت پوری ہوگی، عورت اجنبی ہے، رخصت ہو گئی، رخصت کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ ہم نے بیان کر دی۔ عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے تو عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ شوہر اسی طرح جب چاہے بار بار طلاق دے کر عدت میں رجوع کر سکتا ہے؟ یعنی اگر یہ قانون یہاں پہ روک دیا جاتا کہ آپ طلاق دیں گے اور طلاق کے بعد دو حق ہیں، ایک یہ کہ پوری ہو گئی مدت تو پھر وہ عورت اجنبی ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آزادانہ مرضی اب شامل ہوگی، ممکن ہے کہ عورت چاہے، ممکن ہے کہ عورت نہ چاہے۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ رجوع کر لے اور پھر بار بار اسی طرح طلاق دیتا رہے اور رجوع کرتا رہے تو اس پر قدغن لگائی ہے۔ عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے تو عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ شوہر اسی طرح جب چاہے بار بار طلاق دے کر عدت میں رجوع کر سکتا ہے؟ اس سوال کا قرآن نے یہ جواب دیا ہے کہ طلاق اور طلاق کے بعد رجوع، پھر سنیے، طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کا یہ حق ہر شخص کو ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ حاصل ہے۔ یعنی اس کو لوگوں نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ طلاق بنایا ہے، ایک رشتہ نکاح میں۔ یعنی ایک عورت آپ کے حوالہ عقد میں آئی، ایک بار اسے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد عدت میں رجوع کر لیا تو اب ایک بار کا حق اور باقی ہے۔ یعنی یہ حق کہ طلاق دے کر رجوع کر لیا جائے، یہ ایک رشتہ نکاح میں صرف 2 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے تو عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ شوہر اسی طرح جب چاہے بار بار طلاق دے کر عدت میں رجوع کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کا یہ حق، طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کا یہ حق ہر شخص کو ایک رشتہ نکاح میں، ایک رشتہ نکاح میں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ طلاق دینی ہے پھر اگلے مہینے دوسری، ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ حاصل ہے کہ طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف وتسریح باحسان، اس طلاق کا حق 2 مرتبے ہے۔ یہ بقرہ کی آیت 229 کے الفاظ ہیں، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف وتسریح باحسان، اس طلاق کا حق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے اس طلاق کا، یعنی جو دی اور پھر رجوع کر لیا، اس طلاق کا حق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی آدمی طلاق دے کر رجوع کر لے تو عورت کے ساتھ اس کی پوری ازدواجی زندگی میں، اس کی پوری ازدواجی زندگی میں، کل نہیں پرسوں نہیں، اس کی پوری ازدواجی زندگی میں اس کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح طلاق دے کر عدت کے دوران میں رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے۔ یعنی طلاق دی، رجوع کر لیا تو یہ ایک حق استعمال ہو گیا، اب صرف ایک مرتبہ کا حق اور باقی ہے جو استعمال کیا جائے گا تو عدت میں رجوع کا اختیار ہے۔ یعنی آدمی طلاق دے کر رجوع کر لے تو عورت کے ساتھ اس کی پوری ازدواجی زندگی میں اس کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح طلاق دے کر عدت کے دوران میں رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے بعد یہ حق باقی نہیں رہتا۔ کیا حق باقی نہیں رہتا؟ طلاق اگر اب تیسری مرتبہ دی تو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد یہ حق باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ رجوع کے بعد تیسری مرتبہ پھر علیحدگی کی نوبت آ گئی۔ اس کو سمجھ لیجیے، یعنی ایک بار طلاق دی، عدت ابھی گزری نہیں تھی کہ رجوع کر لیا، یہ ایک حق استعمال ہو گیا ہے۔ اگر عدت گزر جاتی تو طلاق ہو جاتی، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی، بیوی اس کے لیے اجنبی ہوتی، پھر صرف دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا۔ رجوع کیا تو پھر اگر دوبارہ کبھی نوبت آ گئی، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اب طلاق کا حق تو ایک ہے جو استعمال ہو جائے گا، اب رجوع کا حق باقی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ رجوع کے بعد تیسری مرتبہ پھر علیحدگی کی نوبت آ گئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو اس کے نتیجے میں عورت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ 3 طلاق ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جب طلاق دینی ہو 3 مرتبہ طلاق کہیں گے، یا کہیں گے ایک طلاق دی، دوسری دی، تیسری دی۔
یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک ناجائز اور حرام طریقہ ہے، اس کے کیسے نمٹنا ہے، یہ سری خلاف ورزی ہے، یہ آگے ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک بار طلاق دی، اگر عدت گزر گئی تو بیوی الگ ہو گئی، جب چاہے یہ دونوں پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق دی، عدت کے دوران میں رجوع کر لیا، اب ایک مرتبہ پھر حق ہے، 10 سال بعد 20 سال بعد دوبارہ ناچاکی ہوئی، پھر طلاق دی، پھر رجوع کا حق ہے عدت کے دوران میں۔ لیکن یہ 2 مرتبہ اگر طلاق دے کے رجوع کر لیا ہے زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں، تو اب طلاق دی جائے گی تو رجوع کا حق نہیں ہوگا، تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، طلاق دیتے ہی بیوی الگ ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ رجوع کے بعد تیسری مرتبہ پھر علیحدگی کی نوبت آ گئی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو اس کے نتیجے میں عورت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے۔ یعنی 3 مرتبہ یہ حق استعمال کیا، ایک مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر 10 سال بعد ناچاکی ہوئی، پھر طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر ناچاکی ہوئی کسی وقت، پھر طلاق دے دی، اب یہ جدا ہو جائے گی، اور پھر اتفاق سے کہیں اس کی شادی ہو گئی، اور پھر اتفاقی سے وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ یعنی کوئی حلالے کا تصور نہیں ہے، وہ بالکل حرام ہے، سازش کر کے یہ کام نہیں کیا جاتا، اتفاق سے کسی دوسری جگہ شادی ہوئی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک ہفت خان حائل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس معاملے کو سنجیدہ لیں، اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بقرہ ہی کی 230 آیت۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو جاننا چاہتے ہوں۔ اس مسئلے کی ہم مزید توضیح اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔